بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم احمدک اللہم یا مجیب کل سائل وعلی آلہ وصحبہ ذوی الفضائل لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وأرشدتنا إلى السنة والجماعة صلى الله عليك وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى فی القرآن المجید والفرقان الحمید. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا. محبت کے ساتھ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چہار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد است. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. احباب ذیبتر اللہ و تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل، اس کا شکر، اس کی رحمت کے ساتھ آج ہم سب جمعۃ المبارک کے ان پاکیزہ پرنور لمحات میں شریک ہے. خالق کائنات جل والا ہم سب کی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پچھلے کئی جمعوں سے ذکر اہل بیت، فضائل اہل بیت، فضائل صحابہ کے اوپر ہم گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں. آج بھی
چند ایک باتیں اسی حوالے سے گوش و گزار کرنی ہے، چونکہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ محرم الحرام شریف اپنے تمام تر کمالات کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اسی مہینے کی مناسبت سے آج بھی چند ایک باتیں اسی عنوان سے گوش و گزار کرنی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ویسے تو پورا سال ہم اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے، بظاہر اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب پلٹ کر وہ وفات کا دن آتا ہے، وہ لمحات آتے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر ان کی محبت کا ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ چیزیں یاد آتی ہے۔ اگر وہ عام بندہ ہے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ سال بعد اس کی برسی کا اہتمام کریں۔ ویسے تو پورا سال ہم ان کو یاد رکھتے ہیں، لیکن جب پلٹ کر وہ مہینہ، وہ ہفتہ، وہ دن آتا ہے تو پھر ہمیں یاد آتی ہے کہ ہمارا بھائی، ہمارا والد، ہمارا بیٹا، ہمارا دوست اس مہینے کی فلاں تاریخ کو اس کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا، تو ہمیں یاد آتی ہے اس کی۔ پھر اس کے بعد ہم سال بعد اگر وہ عام شخص ہے تو پھر اس کی برسی کا اہتمام کرتے ہیں، اور اگر وہ اللہ کا ولی ہے تو پھر ہم اس کے عرس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح جب بھی سال بعد محرم الحرام شریف کا یہ مقدس مہینہ آتا ہے تو ہمارے دل کے اندر جو اہل بیت کی محبت کا جذبہ ہے، وہ جو چنگاری ہے، وہ بھڑک اٹھتی ہے، وہ جو شعلہ ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ چونکہ اسی ماہ مقدس میں سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، تو پھر پلٹ کر جب وہ ایام آتے ہیں، جب وہ لمحے آتے ہیں، جب وہ ساعتیں آتی ہے، جب وہ مبارک گھڑیاں آتی ہے، تو پلٹ کر جس طرح ہمارے بزرگوں کی ہمیں یاد آتی ہے، تو اسی طرح جو شہیدوں کے سردار ہیں تو پھر ان کی بھی ہمیں یاد آتی ہے۔ ان کی جو محبت ہمارے سینوں میں ہے وہ انگڑائی لیتی ہے، اس لیے ہم پھر اس مہینے میں ان کا ذکر خیر تو پھر اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مولا علی کی محبت اور ان کا ذکر خیر ہم اس مہینے میں کرتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی محبت، چونکہ وہ بھی ذکر خیر ہم اسی مہینے میں کرتے ہیں۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین، ان کا بھی ذکر خیر ہم اس مہینے میں کرتے ہیں۔ کیوں نہ کریں؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ یہ جملہ سننا، فرمایا جس طرح کوئی بندہ قرآن کو کسی مومن کے سینے سے نہیں نکال سکتا، اسی طرح اہل بیت کی محبت بھی کوئی بندہ مومن کے دل سے نہیں نکال سکتا۔ اہل بیت کی محبت اس طرح ہے، مومن کے دل میں جیسے حافظ اور قاری قرآن، حافظ اور قاری کے سینے میں قرآن ہے، اور قیامت تک اس حافظ اور قاری کے سینے سے کوئی بندہ قرآن مجید کو نہیں نکال سکتا، اسی طرح اہل بیت کی محبت بھی قیامت تک مومنوں کے سینے میں رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکال سکتی نہیں۔
جس طرح صبح قیامت قرآن محفوظ ہے، فرمایا اسی طرح اہل بیت کے نبوت، نبی کے گھرانے کی محبت بھی مومنوں کے دلوں میں اسی طرح محفوظ رہے گی۔ یہی وجہ ہے اور یہی محبت ہی تو ہے، ہم دنیا میں بھی اس گھرانے سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کے چراغ کو لے کر ہم قبر میں جائیں گے، اور قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز ہمارے پاس ہوگی جو پیش کرنے کے لائق ہے، وہ ہمارے پاس اہل بیت نبوت کی محبت ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں لحاظ میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہمارے ایک بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد شیخ عبد الاحد، آخری وقت تھا ان کا، ہمارے اسلاف نے اپنے سینوں میں اس محبت کو بسایا ہے۔ آپ کے والد گرامی شیخ عبد الاحد جن کا نام ہے، آخری وقت تھا، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے امام ربانی کے والد، روح نکلنے والی ہے، آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ امام ربانی فرماتے ہیں جب میں اپنے والد کے پاس پہنچا اور جا کر میں نے یہ بات عرض کی کہ ابا جی اب آپ کی کیفیت کیا ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، کچھ بحال ہوئی ہے یا نہیں؟ امام ربانی شیخ مجدد الفسانی کے والد کہنے لگے بیٹا اب لگتا یوں ہے آخری وقت آ گیا ہے، اب سانسیں رکنے کو ہے، تھوڑی دیر کے بعد مجھے تو لگتا ہے جناب اسرائیل تشریف لائیں گے، گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ ابا جی کیسی گھبراہٹ؟ فرمانے لگے دنیا میں کوئی ایسا اعمال کا سکہ میرے پاس نہیں ہے، یہ وہ شخصیت تھے جن کا فرض تو فرض رہا، کبھی زندگی میں نماز تہجد بھی ناکاری ہوئی، آخری وقت فکر آخرت، موت کی تیاری، قبر اور حشر کا ڈر اتنا، صرف وہ لوگ ہیں جن کی تہجد بھی نہ گیا، ساری زندگی جنہوں نے دین کا کام کیا، ساری زندگی حقوق اللہ اور حقوق العبد پورے کیے۔ امام ربانی کے والد شیخ عبد الاحد کہنے لگے میرا بیٹا میرے پاس کوئی ایسا عمل کا سکہ نہیں جو جا کر قیامت کے دن اللہ کے حضور میں پیش کروں، اے اللہ میری نمازیں اتنی ہے، میری دینی خدمات اتنی ہے، میرے صدقات اتنے ہیں، میرے روزے اتنے ہیں، میں نہیں سمجھتا زندگی میں نمازیں بھی پڑھی ہے، روزے بھی رکھے ہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے یا نہیں۔ اے میرا بیٹا لیکن زندگی میں ایک چیز ایسی ہے جس سے میرا دل بڑا مطمئن ہے، اگر قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا تو میں ڈروں گا نہیں، خوش ہو کر رب کو بتاؤں گا، مجھے بتانے میں بھی بڑا لطف آئے گا۔ ابا جی وہ چیز کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے جب اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا اے شیخ عبد الاحد ساری زندگی تو کیا کرتا رہا، فرشتوں کے سامنے میں سر اٹھا کر کہوں گا یا اللہ زندگی میں جب تک زندہ رہا تیرے نبی کی آل کی محبت اپنے سینے میں بسائے رکھا، آل محبت، آل محمد کی محبت میرے دل میں تھی، جن کی رگوں میں خون رسول تھا، جن کی رگوں میں خون علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا تھا، ان لوگوں کی محبت میرے دل میں تھی۔ آج اسی محبت کو لے کر اے اللہ تیری بارگاہ میں پیش ہو گیا ہوں۔ پتہ چلا ہمارے اسلاف
ہمارے بزرگ، ہمارے ہاتھی اور ہمارے رہنما زندگی میں عمل صالح جتنے بھی کیا کرتے تھے، مگر ان کو بھروسہ ان اعمال پر نہیں تھا، ان کو بھروسہ اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت پر تھا۔ یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ لحد میں اس کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، نذیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ آج وہ اہل بیت نبوت کی محبت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کی جو محبت ہے وہ کوئی بھی بندہ ہمارے سینے میں سے اس کو نکال نہیں سکتا۔ اہل بیت کی محبت کی علامت کیا ہے؟ ہمارے بزرگ لکھ گئے، علامات اہل سنہ حب آل محمد است۔ اہل سنت کی علامت یہ ہے۔ سنی کسے کہتے ہیں؟ کوئی علامت یا نشانی بھی ہونی چاہیے۔ اہل سنت کی علامت یہ ہے، سنی کہلانے کا وہ بندہ حقدار ہے جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوگی، یہی علامت ہے۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیں اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے۔ یہ علامت وہ ہے جس سے رب بھی بڑا راضی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم جب نماز شروع کرتے ہیں کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں بھلا؟ تھوڑا جی بولو، کوئی گل نہیں، اللہ کے لیے، بندگی خالص اللہ کے لیے، نماز صرف اللہ کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو دن میں 5 مرتبہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ، لیکن اس 5 مرتبہ نماز میں خالص اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت میں خاص حیت میں، حالانکہ اللہ کی عبادت ہے تو صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، کسی غیر کا تصور نہیں آنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے کیسی ہمارے اوپر عبادت کو فرض کیا ہے، فرمایا بندے تو دیکھتا نہیں مجھے میرے محمد کی آنکھ سے کتنا پیار ہے، ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں جب تک درود پاک پڑھ کر اہل بیت کو سلام نہ کرے ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ ایسا ہے یہ نہیں، نماز اللہ کی، لیکن ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ آل محمد کون ہے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ آل محمد کون ہے؟ امام حسن ہی تو ہے۔ یہ آل محمد کون ہے؟ امام حسین ہے۔ یہ آل محمد کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ آل محمد کون ہے؟ الشیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ حالانکہ نماز اللہ کی ہے، جب بندہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی غیر کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن رب نے درود پاک میں آل محمد کا ذکر کر کے بتایا ہے، نہ محمد میرا غیر ہے نہ محمد کی اولاد میری غیر ہے۔ اے بندو جب تک تم میری نماز میں آل محمد پر درود نہیں پڑھو گے تمہاری نماز کو بھی قبول نہیں فرماؤں گا۔ اہل بیت کی محبت یہ فرض ہے، ان کا ذکر زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ آپ بتائیے امام حسین کا ذکر زندہ ہے یا نہیں؟ اچھا بڑے مزے کی بات ہے، اہل بیت کا ذکر زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ ہم چلے جائیں گے اس منبر و محراب پر قیامت تک امام حسن کے قصیدے پڑھ لیتے لوگ پڑھیں گے، امام حسین کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں، جن کا ذکر زندہ ہے تو کیا وہ خود مر گئے ہیں؟ جن کا ذکر زندہ ہے تو پتہ چلا وہ خود بھی زندہ ہے۔ ذکر زندہ ہو اور خود زندہ نہ ہو۔ آپ دیکھیں جب واقعہ کربلا ہوا، جیت بظاہر کس کی تھی؟
جیتا کون تھا؟ بظاہر یزید جیت گیا تھا، کاٹ دیا اس نے امام حسین کا سر، سب کو ختم کر دیا۔ 72 میں جام شہادت نوش کر کے اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ بظاہر جنگ یزید جیت گیا، بھئی جنگ جو ہوتی ہے تو ساری کے ختم ہو گئے، وہ جیت گیا تھا، لیکن کیسی عجیب بات ہے، وہ جیت کر بھی ہار گیا ہے۔ کیسے؟ جو شہید جن کا سر کٹ گیا وہ تو امام حسین تھے، اور کاٹنے والا یزید تھا، لیکن اللہ کا اس دنیا میں اہل بیت پہ انعام دیکھو، جس کا سر کٹ گیا وہ تو ختم ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، لیکن آج جس سے پوچھو نام کیا ہے، کہتے ہیں غلام حسین۔ توجہ فرمائیں، نام کیا ہے؟ غلام حسین، محمد حسین، ملازم حسین، فدا حسین، دنیا میں ہر جگہ حسین حسین حسین۔ لیکن آپ بتائیں کسی شخص کا آپ نے دیکھا ہو نام یزید ہو؟ یزید نام کا کوئی بندہ ہو جس فلاں بندے کا نام یزید ہے، فلاں بستی میں رہتا ہے، حالانکہ وہ تو جیت گیا تھا، بظاہر اس نے سر کاٹ دیا تھا امام حسین کا، لیکن وہ جیت کر بھی ہار گیا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ نے ساری کائنات کے سامنے یہ منظر رکھا، فرمایا جو دین کے راستے پہ شہید ہوتا ہے، اگرچہ سر الگ ہو، دھڑ الگ ہو، لیکن قیامت تک لوگوں کے دلوں میں اس کا نام زندہ رہے گا۔ لیکن جو مردود ہو، جس کی زندگی خلاف شریعت گزری ہو، زندگی میں جو کچھ بھی مال دولت انعام وارث چھوڑ کر جائے، اس کا قیامت تک ہم نام مٹا دیں گے۔ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اس کی ذریت اگرچہ آج بھی ہے لیکن سر چھپاتی ہے، لیکن جو بندہ اگرچہ وہ تھوڑا ماڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب امام حسین کا نام آتا ہے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں سردار نادر دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، گردن تو کٹا دی مگر کبھی بھی ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ ابھی میں نے جن آیات کو پڑھا ہے اس کا ترجمہ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ مختصر سی تفصیل، قرآن مجید کی جن آیات کا میں نے ذکر کیا ہے، پڑھا ہے ان کو تبرک کے طور پر، وہ ہے سورہ رحمان کی چند آیات، اور سورہ رحمان قرآن مجید کی ایک خوبصورت ترین سورت ہے۔ مولا علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ عُرُوسٌ وَعُرُوسُ الْقُرْآنِ الرحمن۔ مولا علی فرماتے ہیں لوگوں ہر شے کی دلہن ہوتی ہے، اگر کسی نے قرآن کی دلہن کو دیکھنا ہو وہ سورۃ الرحمن کو دیکھے۔ سورۃ الرحمن قرآن کی دلہن ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی پیاری پھر سورت ہوگی، جس طرح کہا گیا قلب القرآنی یاسین، سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، سورۃ الرحمن قرآن کی دلہن ہے، اور سورہ ملک یہ ملک قرآن ہے۔ جس طرح کسی بندے کی گھر میں ایک لاڈلی بیٹی ہوتی ہے، شہزادی بیٹی، لاڈلی، گھر والے جو بھی کام کہیں تو بندہ رد کر دیتا ہے، بیٹے کہیں بیٹیاں کہیں وہ سارا کو رد کر سکتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اگر یہ میری بیٹی مجھے کہہ دے تو میں چیز لا کر دوں گا۔ وہ کوئی لاڈلی ہوتا ہے، گھر میں شہزادی ہوتی ہے۔ فرمایا جس نے ملک قرآن کو دیکھنا ہونا وہ سورۃ ملک کو دیکھے، اور سورۃ ملک پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی۔ لاڈلی ہے نا، تو لاڈلی کا کام ہی جھگڑا کرنا ہوتا ہے، گھر میں لاڈ پیار اتنا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن نا اللہ اکبر جھگڑا کرے گی سورۃ ملک۔ کیا کہے گی؟ اے اللہ، ایک شخص رات کو سوتے وقت میری
صورت ملک ہے ہی، آج تم نے اس کو جہنم میں بھیج دیا۔ مالک پھر ایک بات سن، میں تجھ سے جھگڑا کر رہی ہوں۔ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے، یا تو پھر یہ ہے اس جہنمی کو جنت میں بھیج دے کیونکہ میری تلاوت کرتا تھا، یا پھر مجھے قرآن سے نکال دے۔ اللہ اس ملکہ قرآن کو قرآن سے نکالے گا تو نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، پر میں ہم تجھے قرآن سے نہیں نکالتے، جہاں تیرے تلاوت کرنے والے کو، تیرے قاری کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ سورۃ الرحمن قرآن مجید کی دلہن ہے، اور سورۃ الرحمن کی دلہن اہل بیت کا ذکر ہے جو اس آیت میں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ترجمہ سنیں، پہلے علماء جس طرح اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کافی علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے مرج البحرین، اللہ فرماتا ہے ہم نے دو دریا کو جاری کیا۔ مرج البحرین، اللہ نے دو دریاؤں کو جاری فرمایا۔ یلتقیان، وہ آپس میں جوش مارتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، جوش مارتے ہیں یہ دو دریا۔ آپ صرف اس کا ترجمہ دیکھیں، ابھی ہم نے دو دریاؤں کو جاری کیا، بحرین دو دریا، یلتقیان آپس میں یہ ملتے ہیں، جب یہ جوش مارتے ہیں تو غیامی آتی ہے، آپس میں مل جاتے ہیں۔ ہم کرتے کیا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ رکھا ہے، لا یبغیان، جو آپس میں ان دونوں کو ملنے نہیں دیتا۔ آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں اسی دو دریاؤں کا جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، آج بھی وہ بہہ رہی ہے، دونوں کا پانی الگ الگ ہے، دونوں کے پانی ان کا کلر الگ ہے، وہ آپس میں جوش مارتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، لیکن ٹکرا کر جب ہٹتے ہیں نا، ایک قطرہ اس دریا کا نہ ادھر جاتا ہے اور ایک قطرہ نہ اس دریا کا اللہ ادھر جانے دیتا ہے، حالانکہ درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، فرمایا ہم نے ان دونوں کے درمیان برزخ کہتے ہیں پردے کو، بظاہر وہ پردہ نہیں ہے، ایک ایسی رکاوٹ ہے قدرت کی طرف سے، لا یبغیان، جب یہ جوش مار کر ہٹتے ہیں ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اچھا پھر ہوتا کیا ہے جب جوش مارتے ہیں نا، آپس میں ملتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جب یہ جوش مار کر آپس میں مل کر ہٹتے ہیں نا، یخرج، پھر اس سے نکلتے ہیں لؤلؤ اور مرجان۔ یہ جو لؤلؤ مرجان ہے قسم کی خاص موتی ہے جو ان سے نکلتے ہیں، لؤلؤ بھی نکلتا ہے، آپ نے جو یہ پتھر کے ساتھ جن کا شغف ہے وہ دیکھتے ہیں، لؤلؤ کسے کہتے ہیں، مرجان کسے کہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنی رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اس کا سادہ ترجمہ ہے۔ اب آئیے جو میرے موضوع کے متعلق بات تھی میں وہ عرض کرتا ہوں۔ مرج البحرین یلتقیان، دو دریا آپس میں جوش مار کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اب ان دو دریاؤں سے کیا مراد ہے؟ علماء کہتے ہیں ان دو دریاؤں سے مراد ایک دریا بحر عذب ہے، ایک بحر اجاج ہے، ایک میٹھا ایک کڑوا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک بحر کا نام فرات ہے، دوسرے کا نام نیل ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جو حکماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دریا کا نام روح ہے جو صوفی قسم کے مفسر ہے، اور دوسرے دریا کا نام نفس ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ایک دریا کا نام علم ہے، ایک دریا کا نام حدوث ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک دریا کا نام قبض ہے، ایک دریا کا نام بسط ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک دریا کا نام علم ہے،
ایک دریا کا نام حکمت ہے، یہ علماء کے قول ہے، لیکن جو میں آپ کو قول بیان کر کے سنانے لگا ہوں آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، پھر آپ کو تفصیل سمجھ آئے گی۔ امام جعفر صادق 1، انس بن مالک 2، حضرت عبداللہ بن عباس 3، حضرت عبداللہ بن مسعود 4، امام زرقانی 5، حضرت علامہ محمود علوسی نے روح المعانی میں جس کو نقل کیا 6، ابن حجر مکی 7، امام جلال الدین سیوطی وہ شخص ہے جن کو 73 مرتبہ جانتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار ہوا تھا۔ آپ در منصور میں لکھتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی، یہ سارے مفسرین لکھتے ہیں مرج البحرین، ان دو دریا سے کیا مراد ہے؟ یہ سارے مفسرین کہتے ہیں ایک دریا کا نام مولا علی ہے اور دوسرے دریا کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ دو دریا ہے، ایک دریا کا نام علی اور دوسرے دریا کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو دریاؤں کو جاری فرما دیا، سید زادے جتنے بھی ہیں وہ ساری انہی دریاؤں سے چلے ہیں۔ ایک دریا کا نام دریا علی اور دوسرے دریا کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا۔ یلتقیان، سامنے دریا جوش مرتے ہیں، جوش مرتے ہیں کہ نہیں؟ دریا میں بھی طغیانی آتی ہے، تو یہ وہ دریا ہے، ان میں بھی طغیانی آتی ہے۔ وہ کیسے؟ اب چونکہ میاں بیوی ہے نا، تو گھر میں میاں بیوی کے آپس میں تھوڑی بہت چپکلس ہو جاتی ہے، یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ یلتقیان، جب جو یہ آپس میں جوش مرتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان میں اللہ نے ایک برزخ کو رکھا ہے، رکاوٹ، یعنی جب یہ دو آپس میں لڑتے ہیں نا، اگر ان کی لڑائی ہو بھی جائے تو بینہما برزخ، درمیان میں ایک رکاوٹ آ جاتی ہے۔ وہ برزخ کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی تفسیر جیلانی میں لکھتے ہیں بینہما برزخ اے هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں جو برزخ بن کر رکاوٹ بنتے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دریا آپس میں جوش مارتے ہیں، جب یہ دریا آپس میں جوش مارے لڑائی ہو، ان کے درمیان جو برزخ ہے وہ برزخ رسول اللہ ہے۔ برزخ کہتے ہیں رکاوٹ کو، ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، لیکن ایک معنی برزخ کا یہ ہے جو دو چیزوں کی تاثیر کو آپس میں ملا دے اسے برزخ کہتے ہیں۔ آپ توجہ میری جانب رکھیں، میں 5 منٹ میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ برزخ دو چیزوں کے اثر کو جو ملا دے اسے برزخ کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی چاہتا ہے سردیوں میں میں پانی کو گرم کروں، اب اس نے کرنا ہے پانی گرم، تو کس پہ رکھے گا؟ گرم آگ پر ہوگا نا، آگ پر پانی کو گرم کرے گا۔ اب آگ اور پانی یہ تو ہے ہی ایک دوسرے کی ضدیں تو جمع نہیں ہو سکتی۔ پانی کو گرم کرنا ہے آگ پر، کیسے کرے؟ اگر پانی کو آگ پر پھینکتے ہیں تو آگ ختم ہو جائے گی، آگ کو اٹھا کر پانی میں پھینکتے ہیں آگ پھر بھی ختم ہو جائے گی، تو پانی کبھی گرم نہیں ہوگا۔ اب کرنا کیا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں ایک برزخ کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمانا ہو، پانی کو گرم کرنا ہے، پانی اور آگ ان کا جوڑی کوئی نہیں، اب کریں تو کریں کیا؟ اب ہمیں ایک برزخ کی ضرورت ہے۔ برزخ کیا ہے؟ برزخ کہتے ہیں دیگچی، اے دیگڑی، دیگڑی کے جڑا تلے نا اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اب ہمیں ضرورت ہے دیگچی کی، دیگچی میں رکھیں گے پانی کو، پھر وہ دیگچی چڑھا دیں گے آگ پر۔ اب دیگچی برزخ کا کام کیا ہے؟ اب دیگچی کا اثر دیکھو، وہ آگ کی حرارت کو لے گی، اپنے اندر جذب کرے گی، خود گرم ہو جائے گی، پھر وہ تھوڑی تھوڑی گرمی پانی کو دیتی رہے گی، پانی گرم ہو جائے گا۔ یہ جو دیگچی کا نیچے والا حصہ ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔
یعنی اس نے آگ کے اثر کو قبول کیا ہے اور پانی میں منتقل کیا ہے، وگرنہ آگ اور پانی کا آپس میں جوڑ نہیں ہے۔ اب آئیے، ہمارے نبی برزخ ہے تو حضور برزخ کیسے ہے؟ اس لیے ہم کس کے بندے ہیں بھلا؟ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہ نور علی نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمینوں کا نور ہے۔ ہم بشر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے فیض لے، لیکن ہمارے اور رب کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے، ہماری کوئی جرأت ہی نہیں ہے کہ اللہ سے فیض لے۔ یہ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی نہ لے سکے، اللہ نے اپنی صفات کا ایک جلوہ پہاڑ پہ نازل کیا، فخر موسیٰ صاعقا، جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام میں بھی یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے صفاتی جلوے کو برداشت کر سکے۔ ہم انتہائی پستی میں ہیں گناہوں کی وجہ سے، اللہ نور کا نور ہے۔ اب بندوں اور رب کے درمیان ایک ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے جو دیگچی کی طرح اللہ سے فیض لے اور امت میں تقسیم کرے۔ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برزخ بنایا ہے۔ فرمایا اے نبی تو نور بھی ہے، تو بشر بھی ہے۔ کیا مطلب؟ نور بن کر اللہ سے فیض لیتے ہیں حضور، اور بشر بن کر اپنی امت میں تقسیم فرماتے ہیں۔ حضور نور بھی ہے، حضور بشر بھی ہے، نور بن کر اللہ سے فیض لیتے ہیں اور بشر بن کر اپنی امت میں تقسیم کرتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے درمیان میں ایک رکاوٹ کو رکھا، اس رکاوٹ کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب دو دریا آپس میں جوش مارتے ہیں حضور رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آپ نے تاریخ میں وہ واقعات پڑھے ہوں گے، سیدہ فاطمہ زہرا مولا علی کی آپس میں لڑائی ہو گئی، جوش مارا نا دو دریاؤں نے۔ جب لڑائی ہو گئی تو سیدہ فاطمہ زہرا کی آواز بلند ہو گئی، دو چار انہوں نے کھری کھری سنا دی مولا علی کو، تو مولا علی کو بڑی تکلیف ہوئی۔ توجہ فرمائے، یہ گھر کے معاملے ہے، ہمیں ان میں آنا نہیں چاہیے۔ ان کو بڑی تکلیف ہوئی تو وہ گھر چھوڑ گئے۔ کہاں گئے بلا؟ وہاں گئے جہاں آج مولوی کو تانا ملتا ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک۔ مولا علی کہاں جاتے تھے؟ آ گئے مسجد میں، پتا چلا علی والا وہ ہے جس کا آخری سٹاپ کی مسجد ہے۔ توجہ فرمائے، علی والا ہے ہی مسجد والا، جو مسجد والا وہ علی والا، جو علی والا وہ مسجد والا۔ آ گئے مسجد نبوی میں، صحابہ نے گھر سے لڑائی ہوئی تھی اور کہاں جاتے؟ آ کر زمین پر لیٹ گئے، اپنے بالوں میں زمین کی وہ مٹی مولا علی کی زلفوں کو چومنے لگی، وہ سر میں مٹی، داڑھی میں مٹی، چپ کر کے لیٹ گئے معصوموں کی طرح۔ حضور آئے سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر، عرض کی فاطمہ علی نظر نہیں آ رہے۔ عرض کی ابا جی آج لڑائی ہو گئی ہے ہماری اور مجھ سے کچھ الفاظ زیادہ نکل گئے تو علی ناراض ہو گئے، اور انہوں نے مجھے بھی تکلیف دی، میں نے بھی انہیں تکلیف دی۔ حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ علی کدھر ہے؟ عرض کی ابا جی کدھر ہوں گے مسجد میں ہی ہوں گے۔ توجہ فرمایا، حضور سفید داڑھی کے ساتھ اپنے داماد کے پاس جا رہے ہیں مسجد نبوی شریف میں۔ گئے نا، ماحول دیکھا، کیا دیکھا؟ مولا علی تو لیٹے ہوئے ہیں زمین پر، مٹی اس کے اوپر ہے۔ حضور نے تھپکی دی محبت کے ساتھ، اٹھ قوم یا ابا تراب۔ ابو تراب مولا علی کا لقب ہے، اور مٹی کے باپ اٹھ، جو کہ مٹی تھی چہرے پر۔ اس وقت حضور نے ان کو جو ہے وہ کنیت دی، ابو تراب، مٹی کے باپ۔ مولا علی فرماتے ہیں جب سے یار نے مجھے ابو تراب کہا، کوئی علی کہتا اتنا مزہ نہیں آتا تھا جتنا ابو تراب کہنے میں مزہ آتا تھا۔ جس طرح حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا، بلیاں اٹھائی ہوئی تھی، انہوں نے بلیوں سے محبت تھی، فرمایا ابو ہریرہ اور بلیاں دے پیوا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے اس نام میں بھی بڑا لطف آتا تھا، اور مولا علی کو فرمایا قوم یا ابا تراب، اٹھ اے مٹی کے باپ۔ حضور نے ان کو سینے سے لگایا، گھر آئے اور سیدہ فاطمہ زہرا کو کہا بیٹی کائنات میں جو سب سے افضل ترین شخص تھا وہ مولا علی تھا، میں نے تیرا نکاح اس سے کیا ہے۔
خبردار آج کے بعد میرے مولا علی کو تکلیف نہیں دے دی۔ جب یہ دو دریا مرج البحرین یلتقیان آپس میں جوش مارتے ہیں، بینہما برزخ، اور محمد ان کے درمیان برزخ بن جاتے ہیں۔ یہاں لڑائی میں آواز کس کی بلند ہوئی بلا؟ سیدہ فاطمہ زہرا کی۔ کبھی بھی یہ اگر ہم اس لڑائی کو دیکھیں، گھر کی لڑائی ہے، امی ابو آپس میں لڑ پڑے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم نے دونوں کے بیٹھ کے کشتی دیکھنی ہے۔ جو فرمائے ظاہر ہے یہ تھوڑا کہ اماں کے ساتھ رل کر ابا کی توہین کرے، نہیں، حلالی بیٹے وہ نہیں ہوتے، یا ابا کے ساتھ مل کر اماں کی توہین کرے، نہیں، کہیں کہ آپ دونوں ہمارے لیے جنت ہو۔ کوئی بات نہیں، آج ہم دونوں جنتوں کا مقابلہ دیکھتے ہیں بھائی، لڑنے دو انہیں، مہربانی فرمایا۔ اور کیا کر سکتے ہیں؟ اگر علی اور فاطمہ آپس میں جھگڑا ہو، بات گھر کی ہے، اور علی اور ابو بکر آپس میں جھگڑا کرے تو بھی بات گھر کی ہے۔ گھر والے جانے، ان کا معاملہ جانے، امتی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان لڑائیوں میں آ کر ایک صاحب کی توہین کرے، دوسرے کی تعریف کرے۔ اہل سنت ہے ہی وہی جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ مولا علی سامنے ہے کہ بندہ بدلہ لیتا ہے، مولا علی کا ارادہ ہوا تو حضور برزخ بنے کہ نہیں؟ رکاوٹ بن گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ مولا علی کو جوش آیا، فرمایا میں دوسری شادی کرے گا پیا، کہ مردہ میں اے بھی بڑی صورت ہے، ہوں تو میری پاس نہیں کہ ماشاء اللہ دے بھائی جیڑا دوسری شادی نہ کرے تے جڑا نہ کہ ہوں کیا تم ایک باری مسکراہٹ تے آئیے چہرے تے ہوتے، لیکن حالات ایسے رہن جی نے پر پہلے بھی نہ سنبھلے، مہنگائی اتنی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے۔ لیکن مرد دی مرد بھی فطرت ہے، انہیں ذریعے کوئی عورت گال کرے نا تے دھم کی دوسری شادی دی دیسی، میں مان کے دوسری شادی کرے نہ شریندہ، وہ کو پتہ ہے اے میں تھوڑا ہے قدم رکھنا، جس کے پاس ہے فرصت طاقت ہے انصاف کر سکتا ہے وہ کرے، مسنا وسلاس ولوا دو کرے، تین کرے، چار کرے۔ یہ بھی ہمارے ایک معاشرے کا غلط ترین رویہ ہے۔ پہلی بیوی شوہر کو زانی ہونا تو دیکھ سکتی ہے مگر اس کو دوسری شادی کی اجازت، زنا کو تو ہم برداشت کرتے ہیں، دوسری شادی نہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں اس بات کو غلط تصور کیا جاتا ہے جو آدمی دوسری شادی کر لے، کیا ہو گیا بھائی؟ اگر پہلی کا حق مل رہا ہے تو کرے دوسری شادی، 3 کرے 4 کرے، شریعت نے حق دیا ہے اسے۔ مولا علی کہنے لگے کہ میں جا رہا دوسری شادی کرتا ہوں۔ حضور کو سیدہ فاطمہ زہرا بھاگی حضور کے پاس، یا رسول اللہ علی دوسری شادی کر رہا ہے۔ حضور آئے فرمایا علی یاد رکھ، ہر بندہ چاہے 2 کرے 3 کرے 4 نکاح کر سکتا ہے، مگر علی تجھے اجازت نہیں دوسری شادی کرنے کی۔ جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ باب مدینۃ العلم تھے، علم کا دروازہ تھے، کہہ دیتے یا رسول اللہ قرآن کیا کہتا ہے؟ مسنا وثلاثہ ورباع، 2 کرو 3 کرو، آپ مجھے روک رہے ہیں۔ لیکن مولا علی کا عقیدہ دیکھو، جانتے تھے حضور اور قرآن کی بولی میں فرق تو کوئی نہیں۔ توجہ فرمائے بھئی، قرآن جو ہے قرآن وہ کہاں سے نکلا ہے؟ حضور کی زبان سے نکلا ہے تو قرآن ہے، قرآن بھی اسی زبان سے نکلا ہے اور حدیث بھی اسی زبان سے نکلے ہے۔ مولا علی جانتے تھے جیسے مصطفیٰ کریم کہے ان ہوا الا وحی یوحی، حضور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہوں گے، اللہ نے جبریل کو بھیجا ہوگا کہ ہم گوارا ہی نہیں کرتے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کوئی سوگن بنے، کیونکہ جو سوگن ہوتی ہے نا بہاج، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں بہاج۔ علماء نے یہ مسئلے کی وضاحت کی کیوں حضور کو نے مولا علی کو کہا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب دوسرا نکاح کرتے وہ بہاج بنتی عورت سوگن ہوتی، اور سوگن 2 بیویاں دونوں کا حق برابر ہوتا ہے، دونوں ایک جیسی ہیں۔ اللہ نے پوری کائنات میں فاطمہ جیسی کوئی عورت بنائی ہی نہیں، توجہ فرمائے، اللہ نے پوری کائنات میں فاطمہ جیسی کوئی عورت بنائی ہی نہیں۔ وہ فاطمہ نور بنت نور زوجے نور ام نور نور
نور، جس کی بیوی ہے وہ بھی نور، جس کی بیٹی ہے وہ بھی نور، اور جس کی ماں ہے وہ بھی نور نور ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا، جب ہم تیری قبر پر جاتے ہیں دل کرتا ہے سجدہ کرے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر کو کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ لیکن کیا کرے، شریعت کی بیڑیاں ہماری جو ہے وہ پاؤں میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا، اے سیدہ فاطمہ الزہرا، ہم تیری قبر کا طواف کرتے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت عیسیٰ عزیز۔ اقبال کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر عام مرکز پرکار عشق اور مادر عام مرکز سالار عشق۔ اقبال کہتے ہیں اے مریم تجھے ایک نسبت ہے، نبی کی ماں ہے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا تو 3 نسبتوں سے پوری کائنات سے افضل ہو گئی ہے۔ بینہما برزخ اللہ یبغیان، جب یہ 2 دریا جوش مارتے ہیں محمد رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دریا آپس میں ملے تو لولو اور مرجان نکلتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی آپس میں ملے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اب بھی اللہ نے ایک بیٹا لولو امام حسن عطا کیا ہے، والمرجان، اور دوسرا بیٹا امام حسین عطا کیا ہے۔ لولو امام حسن، مرجان امام لولو، بڑا موتی امام حسن بھی بڑے، مرجان چھوٹا موتی امام حسین بھی چھوٹے۔ قرآن مجید میں امام حسن کا بھی ذکر ہے، امام حسین کا بھی ذکر ہے، ان کی شہادت کا بھی ذکر ہے۔ لولو اس کا رنگ سبز ہے، قرآن نے اشارہ کیا امام حسن شہید ہوں گے تو زہر کی وجہ سے ہوں گے، اور زہر کا رنگ بھی سبز ہوتا ہے۔ مرجان سرخ موتی کو کہتے ہیں، امام حسین مرجان ہے۔ قرآن نے 50 سال پہلے واقعہ کربلا سے 50-60 سال پہلے اشارہ کر دیا امام حسین کی شہادت خون سے ہوگی۔ قرآن نے لولو اور مرجان کہہ کر امام حسن حسین کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کی شہادت کا بھی اشارہ کیا ہے۔ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی گلی اللہ لمعہ نور کا۔ پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے تیری نسل باغ میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وآخر دعوانا